अस्सलाम वालेकुम। आज के प्रोग्राम में आपको खुशामदीद। मैं आपके साथ आपकी होस्ट सुमेरा मिर्ज़ा आपके साथ हूँ और इस प्रोग्राम में मेरे साथ डिस्कशन में साथ देते हैं जनाब गुल नुखैज़ अख्तर साहब। नुखैज़ साहब आपका बहुत शुक्रिया और साथ ही साथ अहमद अबू बकर साहब भी तशरीफ़ रखते हैं। अबू बकर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का हम स्टार्ट लेंगे। पाक फ़ौज ने दुश्मनों को मुँह तोड़ जवाब दिया है, जहाँ उन्होंने दुश्मनों के ख़िलाफ़ 3 मजमूई तौर पर कार्रवाइयाँ की गई, जिसमें 23 दुश्मन जो थे वो जहन्नुम वासिल किए गए और इस मुकाबले में बहादुरी से लड़ते हुए पाक फ़ौज के 7 जवानों ने भी जाम शहादत जो है वो नोश किया है। मैं अपने दोनों एनालिस्ट का इस पे कमेंट लेना चाहूँगी। अबू बकर साहब क्या कहना चाहेंगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ज़बरदस्त कार्रवाइयाँ की हैं आज और यही हमें उनसे तवक्को है अफ़वाज पाकिस्तान से, और हमेशा वो इस इम्तिहान में पूरा उतरते हैं बल्कि सुरखरू होते हैं। दुनिया में वाहिद फ़ौज है जिसने टेररिज्म को कई दफ़ा जो है वो शिकस्त से दोचार किया है। यहाँ बड़ी बड़ी क़ुव्वतें आई इस पूरे रीजन में लेकिन जिस तरह के इक़दामात हमारी अफवाज ने किए, जिस तरह हमने टेररिज्म को यहाँ से उखाड़ फेंका अपने मुल्क से, वो बड़ा ही रिमार्केबल है। लेकिन इसमें कुर्बानियाँ भी हम बहुत दे रहे हैं और उन कुर्बानियों का पूरी कौम को इतराफ़ भी है और होना भी चाहिए। तो बहुत ज़्यादा सलाम है, बहुत ज़्यादा एहतराम है अपनी फोर्सेस के लिए जो इस तरह से सरहदों के ऊपर या मुल्क के अंदर भी जहाँ जहाँ भी टेररिज्म के इस तरह के वाक़यात होते हैं या इस तरह के शकूक व शुबहात हैं या उसको जिस तरह से ये रूट आउट करते हैं, बहुत फ़ख्र की बात है। इनका हमें बहुत ही एतराफ़ है और बड़े बल्कि दिल के साथ कहना चाहिए हम सलूट भी पेश करते हैं और यही उनसे तवक्को भी है और इस इम्तिहान में सुरखरू भी हो रहे हैं। बिल्कुल सही है। नुखैज़ साहब, KPK में यह ऑपरेशन हुआ है जिसमें 23 जो दुश्मन हैं, दहशत गर्द हैं, उनको हलाक किया गया। क्या कहना चाहेंगे पाक फ़ौज की इस कार्रवाई? जी सुमेरा, अब यहाँ ऐसे मौके पे ना समझ नहीं आता कि मुबारकबाद दें बिल्कुल या अफसोस करें। उन जवानों की शहादत का अफसोस किया जाए, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये शहादत का मर्तबा ऐसा है इस पे तो कहा जाता है कि फ़ख्र करना चाहिए। बिल्कुल सही। लिहाजा मैं अपनी बात शुरू करूँगा इस फ़ख्र के साथ कि हमेशा की तरह पाक फ़ौज ने दुश्मनों के साथ मुंह तोड़ जवाब दिया उनकी कार्रवाइयों का, और न सिर्फ उन्हें जहन्नुम वासिल किया बल्कि मुल्क को बहुत बड़ी दहशतगर्दी के ख़तरे से बचाया। और इसके साथ ये भी कहना चाहूँगा कि ये दहशतगर्द, आपको भी पता है, अफ़गानिस्तान से आते हैं बिल्कुल, और वहाँ से अटैक होते हैं। इस मामले में अफ़गानिस्तान की हुकूमत से भी कहा गया, निशानदेही की गई कि आप बताएं कि इनको पकड़ें या क्या, लेकिन अभी तक जो लास्ट मुझ तक इतलात पहुँची थी अफ़गानिस्तान की तरफ से जवाब नहीं आया। सवाल ये है कि ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसके पीछे वही ताकतें हैं सुमेरा जो आपके मुल्क में तरक्की नहीं देखना चाहती, बिल्कुल सही, जो CPEC नहीं देखना चाहती, जो सियासी माहौल को अबतर करना चाहती हैं। हम अक्सर जो दोस्त हैं हमारे जो पाक फ़ौज पे तनकीद करते हैं, आप मुझे बताएं कि कुर्बानियों की एक अजीम दास्तान है जो पाक फ़ौज के हिस्से में आई है। बिल्कुल सही। और ये तो हम तक तो आप कभी जाके देखें उन माँ बाप से जिन्होंने अपने बच्चों को जवान होते हुए देखना कितनी खुशी की बात है, और उन बच्चों को कब्र में उतारना ये एक बूढ़े बाप और बूढ़ी माँ के लिए कितना ये दुख का लम्हा होगा। लेकिन बहरहाल जब कोई पाक फ़ौज ज्वाइन करता है तो वो इसी जज्बे के साथ करता है कि वो अल्लाह ताला, अगर मरना तो सब ने है लेकिन उसकी मौत शहादत की मौत हो। बिल्कुल तो ये काबिल फ़ख्र बात है, पाक फ़ौज ने हमारा सर फ़ख्र से बुलंद किया और हम यही कहते हैं कि ये जो दहशतगर्द आज इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई ना हुई होती जी जी, तो फिर ये कार्रवाई हमारे ख़िलाफ़ होनी थी। बिल्कुल, इन दहशतगर्दों ने कुछ करना ज़ाहिर है। बिल्कुल। तो फ़ौज ने कौम के बच्चों को, कौम की बहनों को, माओं को बचाने के लिए उनके शोहदा ने कुर्बानी दी है। हम सब इस बात पे पाक फ़ौज को सलूट पेश। बिल्कुल, हमें फ़ख्र है इस पे। जैसा कि अभी अबू बकर साहब भी यही कह रहे थे कि पाकिस्तान जो कि दहशतगर्दी से सबसे ज़्यादा मुतासरा मुल्क है, इसके बावजूद दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ इतने ज़बरदस्त तरीके से लड़ना और उसको मात देना ये सिर्फ पाक फ़ौज ही कर सकती है। पाक फ़ौज को हमारी तरफ से सलाम। आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है नाजरीन, पॉलिटिकली अगर हम देखते हैं तो आजकल सबसे ज़्यादा जो बात हो रही है वो मुज़ाकरात की बात हो रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो कहती है कि हमें बाज़ाब्ता तौर पर कोई भी दावत नहीं आई है कि जी आप आएँ और मुज़ाकरात करें। हालांकि उनकी तरफ से हमें ये आवाज़ें भी सुनने को मिलती हैं कि हम इनसे मुज़ाकरात नहीं करेंगे और अगर करेंगे तो वो मशरूत होंगे और हम स्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करेंगे। अब की अगर हम बात करते हैं तो एहसन इकबाल साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं, उन्होंने ये कहा है कि दरवाजे जो है बामकसद मुज़ाकरात के लिए खुले हैं और
हुकूमत जो है उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सड़कें छोड़कर एक बार फिर से ऐवान में एक्टिव होने के लिए पेशकश कर दी, जो कि बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए। एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन पीटीआई को अपना एक रोल जो है वो प्ले करना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ ही अता तारड़ साहब ने इमरान खान साहब के ऊपर बड़ी तनकीद की है। उन्होंने क्या कहा है, सुन के वापस आते हैं और इन तमाम मामलात पर डिटेल से डिस्कस करते हैं। पाकिस्तान में सरमायाकारी लाने पर और तजारत के हुजम को बढ़ाने पर जो मुल्क दुश्मन कुव्वतें इस वक्त सरगर्म हैं, ये पता करने के लिए कि आज की 2024 की सिचुएशन को 1971 से किस तरह मिलाया जा रहा है, कौन मिला रहा है, उनका एजेंडा क्या है, बिल्कुल क्लियर है। बानी चेयरमैन पीटीआई ने जब एक जगह अपने ख्यालात का इजहार किया तो उन्होंने कहा कि मैं ना रहा तो ये पाकिस्तान खुदा ना खास्ता ये टूट जाएगा। जी, तो अता तारड़ साहब जो हैं वो बात कर रहे थे। और इसी तरह से आज हमने देखा कि वफाकी वज़रा ने गंडापुर साहब के साथ एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें मोहसिन नकवी साहब भी थे और अता तारड़ साहब भी थे। साथ ही साथ जो है वो हम ये देख रहे हैं कि मुफाहमत की बात भी की जा रही है और मज़ाहमती बयानात जो हैं वो भी हमें सुनने को मिल रहे हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बात हुई वो भी सुनते हैं और फिर इसके ऊपर आकर बात करते हैं। हुकूमत कि हम वहाँ पर अपना ऐसा काम करें कि लोगों को रिलीफ दें, तो वहाँ पे इंशाल्लाह हम जाएंगे टूवर्ड सोलर, हम अपने लोगों को सोलराइजेशन की तरफ लेके जाएंगे और इस तरीके से इनका लॉस कम होगा। जब इनका लॉस कम होगा तो ज़ाहिर बात है जो फेडरल गवर्नमेंट के साथ हमारे बकाया इशूज़ आते हैं इस तरह के, तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिस तरीके से बैठ के हमने मामलात को तय किया और जिस तरीके से हमने एक बाहमी मुशावरत करके इन्होंने हमारी आवाम का एहसास किया, सूबे का एहसास किया। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन केपीके में बनती है तो हमारा सबका कंसर्न है, ऑल्दो ये प्रोविंशियल स्टेप इशू है, लेकिन डेफिनेटली फेडरल गवर्नमेंट को भी उसमें इशू आता है। तो जब एक ऐसी सिचुएशन बन रही थी उसको रिजॉल्व करना बड़ा ज़रूरी था। जी, अब नुक़े साहब आप से आना चाहूँगी कि एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि हुकूमत की तरफ से बार बार एक बहुत अच्छा जेस्चर दिया जा रहा है कि तमाम सियासी जमातें एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठी हों, अपोजिशन है, इत्तेहादी जमातें हैं, हुकूमत है, सब इकट्ठे हों और मुल्क के लिए सोचें, मुल्क की मुआशी सूरत हाल के बारे में सोचें जो इस वक्त बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। और हुकूमत की तरफ से तो ज़ाहिर है कोशिश की जा रही है इसको बेहतर करने की, और दूसरी तरफ से फिर हम ये भी देखते हैं कि यही हुकूमत है वो हमें नज़र आ रही है कि इस्लामाबाद में जो पीटीआई का दफ्तर है उसको मिसमार कर दिया जाता है, लाहौर में जो उनका ऑफिस है वो बंद करवा दिया जाता है। तो ये कैसी मुफाहमत है या ये कैसी मुज़ाकरात की पेशकश है जिसमें एक तरफ से जो है वो आप गले मिलने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरे हाथ में आपके छुरा घोंपने की भी कोशिश की जा रही है? कोई छुरा नहीं घोंपा जा रहा, इतना खौफनाक आपने जुमला कह दिया। पहली बात तो ये कि ये मुफाहमत है, मोहब्बत नहीं है, ध्यान में रखिएगा। दोनों के अपने अपने मकासद हैं और ये दोनों चीज़ें चलती रहती हैं। जहाँ तक उनके पार्टी सेक्रेटेरिएट को गिराने की बात और दूसरी चीज़ें हैं जी, तो कानून के मुताबिक को नहीं है ना। ये तो नहीं कि जिस पार्टी के साथ आपकी मुफाहमत हो रही हो वो जो कुछ मर्जी करती जाए आपने कुछ नहीं करना, तो वो तो कानूनी मामला आता है ना। बाकी मैंने आपको हमेशा बताया यहाँ पे गंडापुर साहब के बारे में, और उनका लबो लहजा आज आपने नोट कर लिया। उनका लबो लहजा उसमें SIFC की कॉन्फ्रेंस उसमें जो थी मीटिंग उसमें भी आपने नोट कर लिया होगा। तो गंडापुर साहब बहुत अच्छे बच्चे हैं और ये अच्छी बात है कि उन्हें केपीके में तो बड़ा वो धाड़ के बात करते हैं और तो कोई बात लेकिन अच्छी बात है ना, यहाँ पर उनकी अगर बात पूरी हो रही है, जो उनकी डिमांड्स पूरी हो रही है तो वो अच्छे तरीके से अगर कोई बोलता है बरसता नहीं है तो बोलता रहने दे, कोई उसमें क्या हर्ज है। तो नहीं, बरसने से पहले ही उन्होंने उनके मामला हल कर दिए ना। नहीं हल हुए ना, मैंने आपको बताया ना। अच्छा। चलें अब इस ऐलान बैठ के वो कह रहे हैं, ऐलान बैठ के वो कह रहे हैं कि जी बहुत शुक्रिया कि हमारा ये इशू जो है वो सॉर्ट आउट हो गया। चलें जी। दूसरी बात ये कि इस मामले में जब मिल के बैठेगी ना पार्टियाँ, इसमें एक बात याद रखिएगा, इसमें बुनियादी किरदार उन लोगों का होगा जो अपोजिशन में है, क्योंकि अपोजिशन को ही ठंडा करना है। हुकूमत ने अपोजिशन को ही साथ लेके चलना है तो हुकूमत चल सकेगी। ठीक है, ये बात बिल्कुल ठीक है कि हुकूमत अपोजिशन के बगैर तो चल ही नहीं सकती। अपोजिशन अगर आज चाहे कि वो कोई रिटेलिएट करेगी या वो कोई डिस्टर्बेंस पैदा करेगी या वो कोई हंगामे करेगी या वो कोई तहरीक चलाएगी जी जी। तो हुकूमत तो हिल के रह जाती है। सही। लिहाजा बहुत ज़रूरी होता है किसी भी हुकूमत के लिए कि वो अपोजिशन को साथ लेके चले। गंडापुर साहब ने बहुत अच्छा किया, वो बैठे, उन्होंने बात की, और इस वक्त केपी में जिस तरह की दहशतगर्दी का सामना है केपी को, उसमें बहुत ज़रूरी है कि गंडापुर साहब अपना किरदार अदा करें। और मैं तो इससे भी आगे की एक सोच रहा हूँ, अल्लाह करे
کہ ایسا کوئی موقع آئے جب ساری پارٹیاں سارے لیڈران جو ہیں یہ جیلوں سے باہر ہوں اور ایک دوسرے کو جفیاں ڈالیں, جادو کی جفی ڈالیں, مل کے بیٹھیں اور طے کریں کہ آج جو کچھ ہم نے کہا تھا اس کو بھولتے ہیں, جو کچھ ہم اب کریں گے وہ محبت پہ مشتمل ہوگا, تو بجائے مفاہمت کے ان کے درمیان ایک محبت کی فضا قائم, اور وہ فضا جب قائم ہوگی سمیرا تو آپ دیکھیے گا یہ جو ایک دوسرے کو ورکر تانے دیتے ہیں, آپ نے کتنا عرصہ ہو گیا ہمیں یہ سنے ہوئے کیسی کیسی لڑائی ہوتی تھی, اب کبھی نون لیگ اور پی ٹی آئی کے ورکر نے ایک دوسرے کو تانے دیے نہیں دیے, بالکل صحیح, اس لیے کہ وہ ہوتے وہ سارا غبار ختم ہو گیا, مساق جمہوریت پھر چھوٹی نفیس صاحب اگر وہ اسی طرح میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے ورکر اور نون لیگ کے ورکر یہ بھی اگر آپس میں مل بیٹھیں گے, ان کے لیڈران مل بیٹھیں گے, تو آپس کی لڑائیاں, آپس کی نفرتیں, آپس کی جو رنجشیں ہیں یہ ختم ہو جائیں. چلیں نفیس صاحب, اگر سینئر لیڈران بھی سارے مل بیٹھتے ہیں تو ہوپ فلی ان کے اوپر بھی گنڈا پھرسا والا ٹیگ نہیں لگے گا جو آپ کی طرف سے لگایا نہیں. میں ایک بات کہوں, وہ ٹیگ لگ جائے نا, میری بات سنیں, وہ ٹیگ لگے تو بڑی اچھی بات ہے. اچھا دیکھیں میری بات سنیں, یہی طریقہ کار ہے. اگر آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جن لوگوں کی طرف آپ کا اشارہ ہے وہ 3 پارٹیوں کو متحد ہونے دیں گے, اور اگر وہ ایسا کہتے ہیں کہ متحد ہو جائیں تو مجھے بتائیے اس سے اچھی کوئی بات ہے یا نہیں؟ بالکل بالکل. خاندانوں میں بھی کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات کوئی ایک بڑا ہوتا ہے نا جی, بزرگ طاقتور بڑا, تو وہ زبردستی کہتا ہے چلو بھی بیٹھو, بالکل صحیح ہے, مل کے بیٹھو, اور مسئلہ حل کرو. پھر ایک دفعہ مل کے بیٹھ جائیں تو پھر مسئلے اگر آگے کریٹ نہیں ہوتے تو پچھلے مسئلے خود بخود حل ہونا شروع ہے. بالکل صحیح کہا آپ نے. ابو بکر صاحب, بار بار ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت کی طرف سے مذاکرات کی بات کی جا رہی ہے, اور کیا ان کو لکھ کے دیا جائے, مطلب اتنے سینئر ان کے رہنما ہیں, وہ بار بار کہہ رہے ہیں, رانا ثناء اللہ ہو گئے, احسن اقبال ہو گئے, کہ آپ آئیں بیٹھیں مل کر بات کریں تاکہ ملک جو اس وقت جن حالات کا سامنا ہے ملک کو, کم سے کم وہ تو ٹھیک ہو سکے. جب یہ حالات ٹھیک ہوں گے تو پھر جو بھی ایشوز پی ٹی آئی کے ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ ریزالو ہونا شروع ہو جائیں گے. دیکھیں سمیرا, ایک تو ہے ایکشنز اور ایک ہوتے ہیں بیانات, ان دونوں میں فرق ہونا چاہیے, اور اس کے درمیان ہم دیکھ رہے ہیں کہ فاصلہ بہت ہے حکومت کی طرف سے. ابھی آپ نے اپنے سوال میں کہا کہ ان کا دفتر گرا دیا گیا. ملک کی ایک بڑی جماعت جو خود کہتے ہیں ہم بڑی جماعت ہیں اور الیکشن کے نتائج بھی بتا رہے ہیں, ان کا لاہور جیسے شہر میں دفتر جو ہے وہ پچھلے 1.5-2 سال سے بند ہے. تو یہ جو اقدامات ہیں اور اس کے ساتھ مذاکرات کی بات ہو رہی ہے تو یہ آپس میں سنکرونائز نہیں ہوتی یہ چیزیں. دوسرا, یہ جو کچھ ملاقاتیں آج کے پی میں ہوئی ہیں, اس کو جو ایک مفاہمت کا معاملہ ہے ایک گریٹر لیول کے اوپر, اس سے تھوڑا ہمیں علیحدہ دیکھنا چاہیے. یہ ڈے ٹو ڈے گورننس کے معاملات ہیں صوبے اور فیڈریشن کے, چونکہ جو ٹیررزم کی صورتحال ہے وہ بھی ایک طرح سے ہمارے سامنے ہے, ہم نے پہلا چنک اس کے اوپر کیا ہے, اور وزیر داخلہ کا وہاں پر جانا اور ان سے ملنا اور کوارڈینیشن یہ بھی بہت ضروری ہے, چونکہ ہم نے آگے بڑھنا ہے تو یہ سنکرونائز ہونا پڑے گا. دوسرا, جو وزیر توانائی ہیں اویس لغاری صاحب, وہ وہاں پہ گئے ہیں, چونکہ کے پی میں لوڈ شیڈنگ اور بجلی چوری جو ہے یا بجلی کے جو محصولات ہیں جس طرح سے وہاں پروڈیوس ہوتی ہے, یہ ایک بڑا ایشو ہے جو کہ دہائیوں سے آ رہا ہے فیڈریشن میں اور کے پی حکومت میں, تو اس کو بھی ایڈریس ہونا چاہیے. تو اس کا تعلق بظاہر تو اس سے نہیں ہے, لیکن اگر یہ بھی سیٹلمنٹ ہو جائے اور بہتر ہو جائے صوبے اور فیڈریشن میں تو اس کا بھی لامحالہ کچھ نہ کچھ امپیکٹ پڑے گا ان دو جماعتوں کے آپس میں جو اس طرف نفرت کا ماحول ہے یا آگے معاملات کو جس طرح بڑھانے کے لیے کوئی مذاکرات کی بات ہے, اس کے لیے یہ ایک ماحول ضرور دے سکتے ہیں کہ اس طرح کے معاملات کے اوپر اگر ہم بیٹھ سکتے ہیں تو اس پہ کیوں نہیں بیٹھ سکتے, نمبر 1. لیکن حکومت کی جہاں تک دوسری طرف انٹینشنز ہے وہ آپ کے سامنے ہیں. آج ایک قانون سازی پاس ہوئی ہے, وہ جو الیکشن ایکٹ ہے اس میں ترمیمی آرڈیننس ہے. اب پارلیمنٹ موجود ہے, پارلیمنٹ جیسی ہو, اچھی ہو, بری ہو, اس کا بیلنس جو مرضی ہو 1000 درجے بہتر ہوتی ہے. بہرحال اس میں قوم کی اجتماعی دانش ہوتی ہے. اس کی موجودگی میں اگر ہم آرڈیننس اس طرح کی اہمیت کے معاملات میں لے کر آئیں گے تو اس کا امپیکٹ کیا ہوگا, لڑائی اور بڑھے گی. اس سے پہلے تو آرڈیننس نہیں آتے تھے. نہیں سر, یہ مسئلہ نہیں ہے, میری بات سن لیں. اس وقت بھی اس سے سیاسی تقسیم اور بڑھے گی نا. جس معاملے کے اوپر ہم کھڑے ہیں وہ معاملہ ہے کہ الیکشن کمیشن کے جو ٹریبیونلز ہیں جو انتخابی عذرداریاں اور اس طرح کی درخواستیں دیکھ رہے ہیں, ایک طرف ہائی کورٹ ان کو اپنے نام دے رہی ہے, 4 مہینے سے زائد گزر چکے ہیں, ان کا ابھی تک نوٹیفیکیشن نہیں ہوا ان 6 ججز کا. یہ جو ایک آئینی تقسیم ہے کہ ٹریبیونلز کے ججز کیسے لگیں گے, لاہور ہائی کورٹ ان کو دے گی, اس پہ کام نہیں ہو رہا. اب اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے حکومت اور الیکشن کمیشن کے نیکسس دیکھیں
کہ وہ آرڈیننس آ گیا ہے کہ جی یہ جو ٹریبیونل ہیں جی جی اس میں آپ ریٹائرڈ ججز کو لگا لیں، لہٰذا مدعا ہی ختم کر دیں آپ. بالکل صحیح. وہ یہاں ایک ایسا ملک جہاں اس طرح کے معاملات چل رہے ہیں، حاضر سروس جو ججز ہیں اعلیٰ ترین عدالتوں کے، وہ 2 دفعہ لیٹر لکھ چکے ہیں کہ کس طرح کی مداخلت ہو رہی ہے. تو ریٹائرڈ جج جو ہے پینشن پہ جن کا گزارا ہے وہ کہاں کھڑے ہوں گے ایسے نظام میں؟ تو اس طرح کے جب آپ اقدامات اٹھاتے ہیں تو کیا آپ کی یہ ڈیزائر ہوتی ہے کہ آپ مذاکرات کر لیں، مفاہمت کر لیں اور یہ سیاسی تقسیم ختم ہو جائے؟ میرا خیال ہے کہ اس وقت دونوں بڑی جماعتوں میں یا اوورآل جو پالیٹکس ہے پاکستان کی، اس کا جو پاور ہاؤس ہے یا جو فیصلے ہیں وہ اسلام آباد کی بجائے کہیں اور ہیں. ٹھیک ہے، ورنہ تو ہاں دیر از اے ول دیر از اے وے، بالکل کوئی مسئلہ نہیں. اگر ہے تو پھر مذاکرات بھی ہو جائیں گے. میرے سوال کا ایک لائن کا جواب دے دیا. آپ کو نہیں لگتا کہ پی ٹی آئی کو اب جو ہے وہ ایک اچھا جسٹر دینا چاہیے کہ چلے ایک دفعہ مل بیٹھیں، دیکھیں کیا کہتے ہیں، بات تو سنیں ان کی، بیٹھے تو صحیح ان کے ساتھ، پھر یہ وہی والی بات نہ نہیں مطلب وہ کہاں مل بیٹھے، کیا کریں؟ صبح کی گاڑی سے لاہور سے اسلام آباد پہنچ جائیں، کہاں دعوت آئی ہے؟ کیا کوئی ڈیلیگیشن گئی ہے؟ کوئی نوٹیفیکیشن آیا ہے؟ کوئی اسپیکر نے کوئی کمیٹی بنائی ہے یا کوئی چیئرمین سینٹ نے اس پہ انیشیٹو لیا ہے یا پرائم منسٹر نے کوئی مشاورتی اجلاس کیا ہے؟ کون سی ایسی آفر ہے جس کو دوسری طرف سے ریسپونڈ نہیں کیا گیا کہ لوگ وہاں پہنچے نہیں ہیں اس جگہ پر؟ کہیں میٹنگ تھی، کہیں پہ نوٹیفیکیشن آیا اور وہ انتظار کرتے رہ گئے ہیں اور تحریک انصاف گئی نہیں ہے. کہیں ایسا ہوا ہے؟ آپ نے دیکھا ہے جنہوں نے بات کرنی ہوتی ہے وہ پہنچ جاتے ہیں، جا کر کے پی وزیر اعظم مل لیتے ہیں. بالکل نقیب صاحب، میڈیا کے اوپر بیٹھ کے آپ نے بات کرنی ہے، کسی انٹرویو میں آپ نے یہ کہہ دینا کہ پی ٹی آئی کو چاہیے کہ وہ حکومت کے ساتھ مل بیٹھے، اپوزیشن کو چاہیے کہ بیٹھے مذاکرات کریں ملک کی بہتری کے لیے، تو واقعی صحیح بات ہے. ایک ڈیکرم ہوتا ہے، ایک پراپر طریقہ کار ہوتا ہے جس کو فالو کرنا ہوتا ہے، تو وہ ہمیں کہیں نہیں دکھائی دے رہا. آپ نے بالکل ٹھیک کہا، ڈیکورم ہوتا ہے اور ڈیکورم سے پہلے بھی کچھ ہوتا ہے. جب کوئی کہے نا کہ نہیں سنیں، گورنمنٹ کہہ رہی ہے مذاکرات کریں، تو ان کی طرف سے ایک لائن آنی چاہیے نا، ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں. جو ہی یہ لائن آئے گی اس کے بعد اس کے ٹی او آرز طے ہونا شروع ہو جائیں گے، ڈیکورم بھی بن جائے گا. ایک لائن تو آئے، اس کی بجائے لائن کیا آ رہی ہے؟ ہم تو طاقتوروں سے مذاکرات کریں گے، ہم تو نہیں کریں گے، فارم 47 کی حکومت ہے، فلانا ہے، ہم تو نہیں کریں گے. کافی دن ہو گئے یہ بھی ہمیں بات سننے کو نہیں مل رہی. اب نہیں چلیں اس کو، وہ تو خیر موضوع علیحدہ ہو جائے گا نا. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ حکومت کی طرف سے ایک بات کہی جا رہی ہے تو پی ٹی آئی کی طرف سے بھی ایک بات کہہ دی جائے کہ ہم ریڈی ہیں. جب جیسے ہی وہ کہیں گے ریڈی ہیں تو حکومت پہ دباؤ آ جائے گا کہ اب حکومت بندوبست کرے کہ کب ہوں گے، کہاں ہوں گے، کیا ہوگا اس میں مذاکرات. ٹھیک ہے. دوسری بات میں بتاؤں، یہ جو بتا رہے ہیں نا جی آرڈیننس والا، تو جو پچھلی گورنمنٹ گزری ہے پی ٹی آئی کی، اس میں کیسے آرڈیننس فیکٹری لگی ہوئی ہوتی تھی، تو قانونی کام ہو رہا تھا نا، جو بھی ہے آرڈیننس بھی قانونی ہوتا ہے. تیسری بات یہ ریٹائرڈ ججز کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں کہ جی ان کا تو پینشن پہ گزارا تھا، گورنمنٹ پینشن بند کر دے گی اگر انہوں نے ان کے حق میں فیصلے. اختیار کا مسئلہ ہے اور یہ جو سیاسی تقسیم ہے اس کو سیٹل کرنے کا معاملہ ہے. جب ریٹائر جج کو لگایا جاتا ہے، میں ان کی پینشن پہ اعتراض نہیں کر رہا، میں کہہ رہا ہوں کہ کیا کر رہا ہے. سن لیں اور اس کی تصدیق بھی کر لیں کہ ریٹائرڈ جج کو جب لگایا جاتا ہے نا کسی جگہ پہ، جیسے وہ پیچھے تصدق حسین جیلانی والا معاملہ ہوا تھا، وہ انہوں نے اس پہ ججز والے معاملے پہ جو بنایا تھا کمیشن، ریٹائرڈ ججز کے پاس وہی اختیارات ہوتے ہیں سارے. نہیں، حاضر سروس ججز ہائی کورٹ نے دینے سے انکار کیا سر. سنیں ان کو کیوں نہیں لگایا جا رہا ہے؟ ویسے یہ میرا سوال ہے. مجھے نہیں پتا، یہ تو گورنمنٹ جواب دے گی نا، مجھے نہیں پتا اس بات. نہیں، ہمیں اس پہ آواز اٹھانی چاہیے. یہ آئینی طریقہ کار ہے ٹریبیونل میں الیکشن کے معاملات کو ڈسکس کرنے کا. ایک منٹ آپ سنو تو، اس پہ ہمیں بات کرنی چاہیے. بعض اوقات اتنا زیادہ مقدمات کا دباؤ ہوتا ہے، اتنے زیادہ مقدمات ہوتے ہیں کہ ان کے لیے ججز پورے نہیں ہو رہے ہوتے، تو بعض اوقات اس لیے مجھے نہیں پتا اصل بات کیا ہے. سر ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے 6 ججز کے نام دے دیے ہوئے ہیں. سنیں نا، 1 مہینہ 20 دن ہو گئے ہیں، ابھی تک ان کو نوٹیفائی نہیں کیا گیا. آئی نو میں وہی بات کر رہا ہوں نا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ریٹائرڈ جو ہو جاتا ہے نا جج، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا قانون بھول گیا وہ، یا اسے کخ نہیں پتا رہا، وہ زیادہ ایکسپیرینسڈ ہو جاتا ہے. اور ہمارے ہاں یہ ہے کہ ریٹائرڈ جو آن رول کو بندہ بیٹھا ہوا نا سرکاری جاب میں، اس کو زیادہ خطرہ ہوتا ہے کہ یار میری نوکری، ان کو تو ویسے ہی کوئی پرواہ نہیں. اب ان کی نوکری ایسا ماحول نقیب صاحب جس میں حاضر سروس لیٹر لکھ کے دے رہے ہوں، اس کا جواب تو گورنمنٹ سے لیں نا. اس کا میں کیا جواب دوں؟ کر دینا چاہیے اس میں آپ کے ساتھ، کر دینا چاہیے تاکہ معاملے کو ختم کریں، کوئی حرج نہیں ہے. بالکل صحیح. اچھا، تیسری بات یہ سمیرہ آپ جو کہہ رہی ہیں نا، انہوں نے ابو بکر صاحب نے کہا کہ جی مذاکرات میں وہ ان کے دفاتر گرا دیے گئے. دفاتر تو نہیں گرائے بھی، آپ کا دفتر کا ایک حصہ جو ہے وہ انکروچمنٹ میں آ رہا تھا، وہ حصہ گرا دیا گیا. اس کو کیا کرنا چاہیے تھا خود بتا دیں ابو بکر صاحب.
اور وہ خود کہہ رہے ہیں ہم نے 6 دفعہ ان کو نوٹسز بھیجے. آپ مجھے بتائیں ابو بکر صاحب، ایک غلط بندے کے نام پہ بھیجے ہیں نا. نمبر 1 دیکھیں نا، جب آپ نے مذاکرات کرنے ہیں، ایسا ماحول کرنا، تو اسلام آباد میں صرف یہی ایک جگہ ہے جہاں انکروچمنٹ ہے، سن لیں وہ بعد میں ختم کر لیجئے گا. آپ مذاکرات میں جا رہے ہیں، کیوں ہاسٹیلٹی بڑھا رہے ہیں؟ آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ ایم کیو ایم کے دفاتر بھی بند ہیں. سر وہ ٹھیک ہے، تو یہ آپ کہیں بند ہے نا، یہ وہاں سے ہو رہے ہیں تو پھر ٹھیک ہے. وہاں بھی انکروچمنٹس تھیں، اس پوائنٹ آف ویو سے ہو رہے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، ہو گئے مذاکرات. باہر والی تھی انکروچمنٹس تھی یار، میں بتا تو رہا ہوں، تجاوزات تھیں. تو جو چیز تجاوزات سے اب آپ یہ نیا ایک ٹیکنیک ہے کہ جی پہلے وہ باقی والے گرائم اینڈ میں ہمارا لاہور والا دفتر بند ہے 2 سال سے، لاہور والا سیل بند ہے. لاہور آپ بات کسی اور طرف بتائیں کیا ہے وہ کس وجہ سے ایک ہی جماعت ہے، اس کے 2 شہروں میں دفاتر کا معاملہ ہے. کس وجہ سے بند ہے؟ کس وجہ سے بند ہے آپ کو نہیں پتا؟ اب میں بات پھر کسی اور طرف نکل نہیں، جائے، جس طرف بھی 9 مئی کی جائے وجہ سے بند ہے. نہیں تو اس میں دیکھیں بات سنیں، ایک جماعت جس پر پابندی نہیں ہے ہاں آئینی طور پر، وہ الیکشن کنٹیسٹ کیا ہے اس نے، کیا اس پر یا تو پابندی ڈکلیئر کر دیں ہم، پھر ہم یہ بات نہیں کریں گے. ایک جماعت پہ پابندی نہیں ہے سر، عدالتیں اپنا کام کر رہی ہیں، حکومت نے اپنا کام کیا ہے، فیڈرل کیبنٹ کی اس کی رپورٹ آپ نے وہ پڑھی ہے؟ اگر پابندی نہیں ہے، دیکھیں کیا پابندی ہے، فیکٹ کیا ہے، کیا تحریک انصاف پر پابندی ہے اس وقت؟ نہیں ہے تو دفتر کھولیں. اتنی سی بات ہے، یہ بڑی پابندی لگ جائے گی تو ہم بات نہیں بڑی کریں سادہ گے. سی بات کی آپ نے، پابندی تو نہیں ہے نا، نہیں ہے تو کھولیں. یہاں پہ پاکستان میں لاہور کی مثال لے لیں، کسی پہ پابندی نہیں ہے. یہاں 6 بندے نکلیں گے نا تو پولیس والے ساتھ نکل آتے ہیں. کمال ہے. اب آپ پریس کلب کے باہر 4 بندوں کا لے کے جائیں، 8-10 بندے وہ جلوس لے کے جائیں، کوئی 8-10 بندوں کا، یہ روش درست نہیں ہے. نہیں وہ تو خیر پروٹیکشن کے لیے ہوتی ہے نا. میں آپ کو کمال ہے، پروٹیکشن کے لیے، اس معاملے میں دفتر کھولنے کے لیے پی ٹی آئی نے کوئی ریٹ کی ہوئی ہے لاہور دفتر کھولنے؟ یقیناً کی ہوئی ہوگی، ہوگی. لیکن یہ آپٹکس کتنے برے ہیں. آپ بار بار کہہ رہے ہیں مذاکرات کرنے ہیں، اور پی ٹی آئی 9 مئی کے آپٹکس کتنے اچھے تھے یار، اس سے نکل جائیں نا آگے. ایک جماعت پہ پابندی نہیں، دیکھیں عدالتیں اپنا کام کر رہی ہیں نا سر. ہاں تو پھر عدالتیں اپنا کام کر رہی ہیں، اس میں جو لوگ سسپیکٹ ہیں، جو لوگ پکڑے ہوئے ہیں، تحقیقات ہو رہی ہیں، ان کو سزائیں مل جائیں گی. اگر پی ٹی آئی بطور جماعت اس میں ملوث ہے، آپ ریکگنائز کر پابندی لگا دیں. عدالتیں ہم بات نہیں کریں گے سر. عدالتیں کام کر رہی ہیں، یقیناً کر رہی ہیں. تو جائیں عدالتوں میں کہیں ہمارے دفتر کھول دیں. ٹھیک ہے، پھر آپ مذاکرات بھی عدالتوں سے جا کے کروا لیں. نہیں میں نے آپ سر حکومت نے کوئی جیسچر بھی دینا ہوتا ہے بھائی، کیا ہو گیا ہے؟ یہ حکومت نے نہیں بند کرایا، یہ حکومت نے بند کرایا ایل ڈی اے نے بند کیا ہوا ہے. نہیں تو عدالت میں جائیں نا کسی. ایل ڈی اے کس ہے؟ میری بات سنیں. اب یہ جو پنجاب حکومت ہے، جو نئی کابینہ نے 2 منٹ مجھے دے دی دیں ہے. حضور 10 منٹ بول رہے ہیں، 2 منٹ مجھے دے دیں. جو چیزیں انکروچمنٹ میں ہیں آپ کی، اسلام آباد والے دفتر کی بھی مثال لے لیں نا. آپ کہتے ہیں یہ ایک ہمارا ایریا، دفتر تو نہیں گرایا آپ، دفتر سے باہر جو ایریا رکھیں گے وہ گرا دیا گیا انہوں نے. وہ کسی بھی وقت گرا سکتے ہیں، کیوں نوٹس دیں آپ کو؟ نوٹس کیوں دیں؟ جو چیز آپ انکروچمنٹ میں شامل ہے، یہ تو اچھی بات ہے، چلو انہوں نے نوٹس دے دیا. لیکن نقی صاحب ٹائم اس وقت ہم دیکھیں نا، اس وقت جو بھائی ٹائم ہے، میری بات سنیں نا. اب آپ یہ کہ اب آپ اس طرح کا عمل کریں گے تو وہ ایسے ہی لگے گا نا کہ آپ خلاف کام کر رہے ہیں. میں پھر یہ بات کر رہا ہوں، مذاکرات کی بات کر رہے ہیں، اس طرح کے کاموں تو جب آپ کے پی میں گریڈ اسٹیشن میں گھس کے وہاں پہ لائٹ بحال کروائیں گے، یہ کیا ظاہر کرتا ہے؟ یہ برا کلچر ہے پولیٹیکل. یہ پنجاب میں ہم نے بہت دیکھا ہے، آپ شاید بھول گئے ہیں. پنجاب کے وزیر اعلیٰ جو ہے نا جا کر بیٹھ جاتے تھے اپنا یادگار پنکھا چلتا مینار پاکستان کے نیچے. تو یہ کلچر ٹھیک نہیں، وہ گریڈ اسٹیشن میں. اب بھی اگر کے پی والے یہ سوچ رہے ہوں گے، بے شمار دفعہ گئے ہیں، ملتان میں ہوتے رہے، کمالیہ میں ہوتے رہے. آپ کو شاید وہ پیپلز پارٹی کا دور بھول گیا ہے جب پنجاب میں کس طرح سے ہوتے تھے رائٹس. سنیں اس میں یہ کلچر کسی صوبے میں ٹھیک نہیں. تو صحیح نا، میری تو سن لیں، اللہ کے واسطے سن لیں بھائی. تو اس میں کبھی صوبے کے وزیر اعلیٰ نے کہا، پہلے یہ بیان دیا، لوگوں کی ہمت افزائی کی کہ ہم گھس جائیں گے. ہمت افزائی ہے نا، جا کے پکھیاں جلیں اور کہیں یہ کریں گے، پنجاب میں بجلی نہیں ہے، یہ تو احتجاج کیبنٹ کا جا وہاں جا کے اجلاس بلائیں تو ہم اپنی کیا لیسن لے گئے. سر مجھے بریک لینی ہے، بریک کے بعد یہ احتجاج کرتے رہیں، اس میں تو کوئی اعتراض نہیں. بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو بات کریں گے کہ پاکستان کی سیاست میں آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ شیخ مجیب الرحمان صاحب کا تذکرہ ہو رہا ہے اور بار بار ہو رہا ہے. کیا ریزن ہے اس کی، کیا بیک گراؤنڈ ہے؟ بریک کے بعد ڈسکس کرتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. ابو بکر صاحب، شیخ مجیب الرحمان صاحب کا کیوں اب تذکرہ شروع ہو گیا؟ کیوں تشبیہ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے حکومت کی طرف سے بانی پی ٹی آئی کو ان کے ساتھ؟ دیکھیں جی، جو ڈیجیٹل کے اوپر میں دیکھ رہا ہوں، اس کی بسم اللہ یا ابتدا آپ کہہ لیں، وہ تحریک انصاف کے جو اکاؤنٹس ہیں ان سے ہوئی ہے. بالکل. یہ ہمارا تلخ ماضی تو ہے، اس سے ہم جان تو نہیں چھڑا سکتے، اس سے ہمیشہ عبرت حاصل کرتے رہنا چاہیے.
پاکستان کے پولیٹیکل فورسز کو بھی اور پاکستان میں جو طاقتور طبقات ہیں انہیں بھی. یہ ہمارا ملک ہے, یہ ہمارا ماضی ہے. کبھی ہم اکٹھے ہوتے تھے اور پھر اس کے بعد ایسے تلخ واقعات ہوئے, ایسی پولیٹیکل ڈیوائیڈ ہوئی جس کے نتیجے میں اس طرح کی خونریز لڑائی ہوئی, اور ہمارے اپنے ہی بھائی جو ہے دونوں طرف سے وہی تھے, اور بالآخر ملک دو لخت ہو گیا. تو بات یہ ہے کہ اب یہ بحث جس نے بھی چھیڑی ہے, لیکن میرے نزدیک تو یہ زیادہ کنسرن ہے کہ شیخ اپنا حمود الرحمان کمیشن رپورٹ جو تھی وہ دہائیوں اس ملک میں اس کو دبایا گیا. ابھی تک سرکاری طور پر اس کی کوئی ریکمنڈیشنز نہیں آئیں, وہ بھی لیک ہونے کے بعد ہم تک پہنچی, انٹرنیشنل میڈیا میں گئی. تو بات یہ ہے کہ یہاں سیکھنے کو کون تیار ہے؟ یہ ہم اگر پولیٹیکل فورسز پہ ڈال دیں تو جو آج ملک میں ہو رہا ہے اس میں یہ کوتالی ایک ہاتھ سے تو نہیں بج رہی. یہ ہم بارہا دیکھیں ہیں, مختلف حکومتوں کے خلاف بنائی جاتی ہیں, مختلف الیکشن ہوتے ہیں, وہ مختلف الیکشن ریگڈ ہو جاتے ہیں, اور اس کے بعد پولیٹیکل ڈیوائیڈ اور بڑھ جاتی ہے. پھر غیر حقیقی اور غیر آئینی انداز میں مختلف سیاسی حکومتوں کو ہٹایا جاتا ہے, مقدمات بنتے ہیں. بدقسمتی سے یہاں وزرائے اعظم کو ہائی جیکر کہا جاتا ہے, پھر بعد میں مختلف وزرائے اعظم یا مختلف حکومتوں کے خلاف میمو گیٹ بن جاتے ہیں. پھر اس کے بعد مختلف پرائم منسٹر کے خلاف جب بدعنوانی کے الزامات لگتے ہیں وہ اقتدار سے چلے جاتے ہیں, اور آج ایک وزیر اعظم آج جیل کے اندر بند ہے. جی جی بالکل. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ہاں جی سابق وزیر اعظم جتنے سٹیک ہولڈرز ہیں, صاحب کو بھی وزیر اعظم کہتے ہیں, جتنے سٹیک ہولڈرز ہیں, جی جی, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس آگ کو بجھانے کی بجائے اس میں مزید اپنا جو ہے وہ فیول ڈال رہے ہیں. صرف کوئی سیکھنے کو تیار نہیں. ہم عام عوام کی بھی اگر بات کریں نا ابو بکر عام عوام تو بیچاری, میری بات سنیے, ٹویٹر ٹرینڈز جو ہیں وہ بڑی تعداد میں چلائے گئے. غدار کون, شیخ مجیب الرحمان, اور یہ بھی ہم نے دیکھا کہ صرف پی ٹی آئی نے کیا یہ سارا, اور 1 گھنٹے کے اندر اندر یہ کیمپین لگی, اور یہ لاکھوں میں, ہزاروں میں, ملینز میں یہ جو ہے اس کا شیئر بھی ہوا. دیکھیں یہ آپ درست کہہ رہی ہیں, یہ کمپین چلانے کا نہ تو موضوع ہے اور نہ چلانی چاہیے. بالکل. اصل میں پولیٹیکل قیادت کو جو اس وقت اقتدار میں بھی ہیں, اپوزیشن میں بھی ہیں, انہیں ایک دفعہ ریویو کرنی چاہیے اپنی پوزیشن کو, اور اس کرائسس سے نکلنے کا کوئی راستہ نکالنا چاہیے. اور ہمارے جو طاقتور اسٹیبلشمنٹ ہے جو کئی دفعہ کہہ چکی ہے کہ ہم اے پولیٹیکل ہیں, میرا خیال ہے اگر ان کی کمٹمنٹ لیٹر اینڈ اسپرٹ میں ہے تو میرا خیال ہے پھر پولیٹیکل فورسز کو رول پلے کر کے اس نفرت کی ڈیوائیڈ کو ختم کرنا چاہیے. اس میں حاصل کسی کو کچھ بھی نہیں ہوگا. نقیس صاحب, ایک طرف ازمہ بخاری بات شروع کرتی ہیں کہ جی اپنے آپ کو شیخ مجیب الرحمان آپ نہ سمجھیں, دوسری طرف پھر ہم عطا طاہر صاحب کو دیکھتے ہیں سیم ورڈز جو ہیں وہ بھی دہرا رہے ہیں, پھر دوسری طرف ہم پی ٹی آئی کا یہ جسٹر دیکھتے ہیں جس طرح سے ٹرینڈز چلائے جا رہے ہیں, غدار کون, اور یہ تو سراسر خلاف ہے نا پھر پاکستان کے. پھر پاکستان سے تو کوئی بھی محبت نہیں کرتا, اس کا مطلب ہے. سمیرا یہ کہنا بڑا آسان ہوتا ہے ہر پارٹی کے لیے نا. ہر پارٹی جو سمجھتی ہے کہ مجھے اقتدار میں آنا چاہیے تھا, وہ جب اقتدار میں نہیں آتی تو وہ یہ سمجھتی ہے کہ بس میں عوامی لیگ ہی ہوں, اور اس کے جو لیڈر ہیں وہ ان کی دھمکیاں پھر یہی ہوتی ہیں کہ یہ تو وہی کام ہو رہا ہے جو 71 میں ہوا تھا. جی جی. تو بات یہ ہے اللہ تعالیٰ رحم کرے, لیکن کیا اس سے پہلے جو نواز شریف کے ساتھ ہوا تھا ان کو بھی شیخ مجیب الرحمان بلکہ ان کو کہنا شروع ہو گئے تھے کچھ لوگ, تو وہ انہوں نے پھر انکار کیا تھا. اور کیا جو کچھ یوسف رضا گیلانی صاحب کے ساتھ ہوا, جو زرداری صاحب کے ساتھ ہوا, تو کیا اس کے بعد پھر ان کی پارٹیاں, کوئی پارٹی کیسے کہہ سکتی ہے جو پاکستان کی پارٹی ہے وہ کیسے کہہ سکتی ہے اس تقسیم کے حوالے سے اس دردناک واقعے کو اپنا سمبل بنا کے کیسے کہہ سکتی ہے کہ یہ وہی کچھ ہونا چاہیے؟ صاحب آپ نے کہا کہ انہوں نے انکار کیا تھا, نواز شریف صاحب کی بات کر رہے ہیں نا آپ, انہوں نے اس کے اوپر کیا بات کی تھی وہ سن کے پھر واپس آتے ہیں. لیڈروں کو ماضی میں باغی بناتے رہے ہیں. شیخ مجیب الرحمان باغی نہیں تھا پاکستان کا, وہ پاکستان کا سخت حامی تھا وہ, لیکن ہم نے اس کو باغی بنایا, اس کو دھکیلا اور تاکہ وہ بغاوت کرے. میں اس سارے دکھ غم بھولنا چاہتا ہوں, مجھے بھولنے دو یار ان کو, مجھے میری مدد کرو کہ میں ان کو بھول جاؤں, اور زخم نہ لگاؤ میرے. لیڈروں کو ماضی میں باغی, جی یہی بتا رہا ہوں. جی جی. ان کو کہا گیا کہ آپ شیخ مجیب الرحمان ہیں, وہ بھی شاید آپ کے پاس کلپ ہو, تو انہوں نے کہا تھا میں وہ نہیں ہوں. اس میں بھی وہ حوالہ دے رہے ہیں کہ میں بھولنا چاہتا ہوں ان چیزوں کو, یہ مجھے یاد نہ دلائیں.
لہٰذا کبھی آپ نے سنا ہو کہ کوئی ایسا پارٹی کی طرف سے وہی الفاظ یہ اگر ہاں نہیں یہ پرنسپل پوزیشن ہے تو جو پنجاب کی کیبنٹ نے فیصلہ کیا 2 دن پہلے وہ کیا ہے؟ سنے تو صحیح نا، تھوڑا وہ اپنی صاحبزادی کو تو کنونس کریں. میرا جملہ تو سن لینا. ابوبکر صاحب میری باری آتی ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے ابوبکر صاحب کی باری. نہیں سر آپ تو کیا بات. لیکن میں یہ کہتا ہوں سمیرا بات سنیں، اس ملک میں یہ کہنا بڑا آسان ہے کہ ہم نہیں ہوں گے تو یہ ملک نہیں ہوگا. یہ نعرے کہاں سے لگے ہیں کہ عمران نہیں تو پاکستان نہیں؟ یہ نون لیگ کی طرف سے لگے ہیں نعرے، اور ان نعروں کو کبھی کنڈیم کیا ہو پی ٹی آئی نے؟ نون لیگ نے بھی اگر یہ کوئی سوچا یا ایسا کیا تو ہماری طرف سے تو ہمارا کیا تعلق ہے نون لیگ سے یا پی ٹی آئی سے؟ اگر وہ کریں گے تو وہ بھی غلط ہے، ہم 100 سنائیں گے ان کو بھی. کیوں کوئی ایسی بات کرے؟ اور اس ملک میں رہتے ہوئے جب آپ یہ بات کرتے ہیں کہ جی میں نہیں تو ملک نہیں، ملک نہیں تو آپ نہیں، بالکل یہ ذہن میں رکھیے گا. اس چیز کو ذرا الٹ کر کے دیکھیں. ایسا ہی ہے ہر دفعہ جس جگہ جو اب بنگلہ دیش بن گیا وہاں کے الیکشن بھی دیکھ لیں اب کیا ہوئے ہیں. ان سے پوچھنا چاہیے کہ بی بی آپ بتائیں نا کہ اس وقت صحیح تھا یا آپ صحیح ہیں اس وقت. لہٰذا یہ کہنا کہ ہمارے ساتھ چونکہ ظلم ہو رہا ہے، یہ نہ ذکر کرنا کہ ہم نے کیا کیا ہے. ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، اور صرف ظلم کی بات کرنی ہے. اس ظلم کی جو بقول آپ کے ساتھ ہو رہا ہے وہ نہیں آپ نے ذکر کرنا کہ کس وجہ سے ہو رہا ہے. وہ اس کو کہتے ہیں وہ اس کو بھول جائیں. اس کو یاد رکھیں جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. ہمارے ساتھ نہیں ایسا ہونا چاہیے. کبھی بھی سمیرا دھرنے سے لے کر زمان پارک تک کبھی بھی ان کے ورکرز کو، ان کے سپورٹرز کو کبھی کچھ نہیں کہا گیا. دھرنا کیا، یہ کیا، فلاں، میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں. جی بالکل یہاں کیا، یہ پہلی دفعہ انہیں پتا چلا ہے کہ بھائی کوئی ایکشن بھی ہوتا ہے. یعنی جنہوں نے پولیس کی بات نہیں مانی، پولیس گرفتار کرنے گئی تھی، گرفتاری نہیں دینے دیں گے. وہاں سے بلا لیں، وہاں سے بلا لیں، پیٹرول پمپ ہے، ہم خان کو گرفتار نہیں ہونے دیں. کیا ہوتا ہے گرفتار ہونے سے؟ ہو گئے نا وہ گرفتار، کیا ہوا ہے؟ تو آپ ان کو اس احترام سے گرفتار ہونے دیں کہ پولیس کو زبردستی نہ کرنی پڑے. اور جب آپ کی باری آتی ہے، جب آپ کو پتا چلتا ہے کہ اب اس پہ کوئی ایکشن شروع ہے، اور ایکشن ایک یاد رکھیے گا سمیرا، یہ کہنا بڑا آسان ہوتا ہے کہ لیگل ایکشن ہونا چاہیے. لیگل دنیا عالمی عدالت نے فیصلہ دیا اسرائیل کے خلاف، تو اسرائیل نے جوتے کی نوک پہ رکھا ہے. وہ کیا کر لے گی عالمی عدالت؟ بات یہ عدالتیں ختم کر دیں پھر. نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا. کچھ معاملات ابوبکر صاحب آپ بھی سمجھیں، کچھ معاملات یہ اس آئیڈیل کنڈیشن میں نہیں ہم بیٹھے ہوئے. امریکہ نے بھی گوانتانامو پہ بنا لیا تھا. میں یہ بتا رہا ہوں کچھ معاملات بیانڈ دی کورٹ ہوتے ہیں. ایک ٹیررزم اور اس طرح کے روگ سٹیٹس کا معاملہ ہے. سنیں جہاں اسرائیل ہے، گوانتانامو بے ہے، ٹیررزم ہے، یہ پالیٹکس. سنیں پالیٹکس نہیں، پالیٹکس نکل گئی اپنے ہاتھ سے نا. پارلیمنٹ ہوتی ہے، اس کے لیے آئینی ادارے ہوتے ہیں، اس کے لیے عدالتیں ہوتی ہیں. جب پالیٹکس وہ دوسرا کام ہوتا ہے جس کے لیے پالیٹکس ٹیررزم میں داخل ہو گئی، کیا کہیں گے آپ؟ اس ملک میں ایک جماعت تھی جس کا نام ایم کیو ایم لندن تھا، اب ہے ایم کیو ایم لندن. بالکل وہ پولیٹیشین تھے. وہ کیا کرتے رہے ہیں؟ اینڈ میں کیا بنا ان کا؟ بالکل سب کے انہوں نے کیا کچھ نہیں کہا. اچھا انہوں نے پاکستان کے خلاف جو تقریر لاسٹ کی تھی اس کے بعد تو ان کا بالکل بند ہو گیا نا، مکو ٹھپا گیا. لحاظ سے اگر دیکھا جائے اگر آپ کی بات مان لیں، ابوبکر صاحب پاکستان آتا ہے وہاں تجھے فرم پوزیشن ہے آپ کی، میری، سب کی، پورے ملک کی، کہ پھر اس کی ایگزسٹنس نہیں. تو پھر یہ جب چونکہ اس ملک کی یہ نعرہ جب لگے گا کہ عمران نہیں تو پاکستان نہیں، تو پھر کیا کہیں گے؟ نہیں یہ تو قابل مذمت ہے، ہم بھی مذمت کرتے ہیں. باقی یہ ذہن میں رکھیے گا پارٹی کی طرف سے تو نہیں آیا. شیخ مجیب الرحمان اگر ڈیجیٹل پہ لوگ جو باہر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں کچھ گندے انڈے، اگر وہ اس طرح کے نعرے لگاتے ہیں تو ان کو کنڈیم کریں. تو اس پہ ایف آئی اے موجود ہے، سائبر کرائم موجود ہے، انٹرپول موجود ہے. غلط وہ سوائل بھی موجود ہے وہاں، کیسز ان کو جرمانے لگوائیں. غلط. ایف آئی اے، سائبر کرائم، ان کو چھوڑ دیں. لیڈرشپ موجود ہے نا پی ٹی آئی کی، بالکل لیڈرشپ بیان دے. لیڈرشپ کہے کہ یہ غلط ہو رہا ہے. آپ کیوں دوسروں پہ آپ کہہ رہے ہیں جی ان کو جا کے پکڑ لیں؟ اگر پکڑ بیان آتے ہیں پاکستان زندہ باد کے بھی، آپ تو وہ جھنڈے لے کے بھی نکلتے ہیں، یہ جب اس قسم فوج بھی میری ہے، ملک بھی، یہ تو ساری باتیں سنتے رہتے ہیں. یہ جب اس قسم کا آتا ہے تو اس پہ بھی آئے نا، ان کو شٹ اپ کال دیں. لیڈرشپ کہے کہ ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. بالکل ہمارا مطالبہ ہے. اگر وہ اس کو کنڈیم نہیں کر سر، ولید اقبال کون سی لیڈرشپ ہے؟ کمال کریں. ولید صاحب اچھے بندے ہیں لیکن لیڈرشپ نہیں. اتنے بڑے گھرانے سے آدمی ہیں سر. یہ کوئی بات ہوئی؟ اب آپ نہیں، یہ نہیں بات ہوئی. آپ اس بیان دینے کے لیے موجود ہیں، آپ کے پاس بانی پی ٹی آئی موجود نہیں. اب یہ چوائس تھوڑی ہے کہ فلاں سے کہیں. میں نے کہا سمیرا سن لیں، یہ جو نیچے کے لوگ ہیں نا پی ٹی آئی کے، ان کی بات ورکر نہیں سنتا. جو کرزما ہے وہ تو خان صاحب کا ہے. آپ باہر نکالیں، وہ تقریر کر دیں گے، کہہ دیں گے.
अच्छा पहले बाहर निकाल दें, चलें निकलो। उन्होंने सब बड़ी अच्छी जमानतें हो रही है ना उनकी। देखिए वो अदालत में आए हैं, अच्छा, उनको ऑनर नहीं किया, अगर सकता उनको बोलने का मौका मिले तो वो अच्छा, अदालत ने उनको बोलने का मौका क्यों नहीं दिया गया, उनको दिखाया क्यों नहीं गया, ये मैं वजाहत कर दूं। मेरा ये पहले भी आपने सवाल किया था, उस वक्त टाइम कम था। कानूनी तौर पे पाबंदी है किसी मुजरिम का बयान नशर करने पे। बिल्कुल सही है। तो जब वो अदालत में उन्होंने बोलना था तो टीवी ने नशर करना था ना, समझ गई ये बात? बिल्कुल सही है। अच्छा, दूसरी बात ये जो बात कर रहे हैं ना, मैं कह रहा हूँ लीडरशिप से जब मियां साहब के फैसले नहीं हुए थे तब तो वो पीटीवी कट कर लेता था। तो वो उस वक्त आप इतराज करते थे ना यार, इतराज की क्या इतराज होता था ना आपका कि मुजरिम को क्यों दिखाया जा रहा है, तो फिर नहीं होना चाहिए। इतराज होता था कि कोई प्रिंसिपल नहीं है सर। नहीं, आपका वो इतराज सुन लिया कि ऐसा नहीं होना फैसले आप ही के करवाए हुए। चले इत्तेहादियों की बात कर लेते हैं। कुछ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अगर हम बात करें जनाब, तो वो पार्लिमानी कमेटियों में ज्यादा शेयर्स और सिंध के लिए ज्यादा रकम का मुतालबा कर रहे हैं, ज़राए के हवाले से ये कहना है। अब वज़ीर आज़म साहब ने ये कह तो दिया है कि इनकी जो तजावीज़ उन पर गौर भी किया जाएगा, उनको यकीन दहानी कराई गई है। लेकिन अबू बकर साहब, आपको नहीं लगता कि ज़ाहिर है इत्तेहादियों की तरफ से ये तो कोई नई बात नहीं है, डिमांड्स तो होती हैं जिनकी बेस पे वो लोग इकट्ठे होते हैं और हुकूमत को चला रहे होते हैं, तो आपको लगता है कि अब कोई तनाज़ा हो सकता है इत्तेहादियों का और हुकूमत के माबैन? बज़ाहिर लगता नहीं है, लेकिन ये जो डिमांड है ये भी कोई ऐसे डिमांड नहीं है कि हम कहें कि ये पर्सन स्पेसिफिक है, सूबे के लिए है, सूबे के अवाम के लिए है। जो वहाँ से लोग मुंतखब होके आते हैं, अगर कमेटियों में वो शेयर की बात कर रहे हैं तो ये बहुत मुनासिब बात है। और ये मौजूदा हुकूमत का तो अपना मुतालबा रहा है कि पीपल्स पार्टी जो है वो किसी न किसी शक्ल में कैबिनेट का हिस्सा बने, या ज़्यादा से ज़्यादा जो गवर्नेंस का बोझ है वो हमारे साथ उसमें अपना हिस्सा बताए। ये अच्छी बात है। अगर मुख्तलिफ कमेटीज़ में बैठ के वो अपना हिस्सा मांग रहे हैं, शेयर मांग रहे हैं, कमेटियों की कहीं के ऊपर जो है मेंबरशिप के ऊपर तनाज़ा है या कहीं उसकी कन्वीनियरशिप पे है, तो उसको एड्रेस करना चाहिए। और PMLN का और पीपल्स पार्टी का आपस में जो गुफ्त शनीद का रिकॉर्ड है वो कदर बेहतर है। वो आपस में एक दूसरे को एंगेज भी कर लेते हैं, बात भी कर लेते हैं, और उसके बाद फिर उनका तस्वीर भी हो जाता है। तो ये तो एक अच्छी बात है। और सिंध के लिए जो ज्यादा रकम की बात है, तो सिंध बड़ा सूबा है पंजाब के बाद, एग्रीकल्चर में भी उसका बड़ा शेयर है। और आप देख लें कि पोर्ट भी उनके पास है, एक पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो एक बड़ा शहर है पाकिस्तान की सनत और मईशत के लिए जो अहम है, वो भी वहाँ पे है। और जब आप सिंध के मसाइल देखते हैं गवर्नेंस को लेकर या आबादी को लेकर, एजुकेशन को लेकर, हेल्थ को लेकर, तो दूसरी बड़ी आबादी है, उसके लिए रिसोर्सेज भी ज़्यादा चाहिए। बिल्कुल ठीक है। तो पहले भी उन्होंने इसके लिए काम किया है, लेजिस्लेशन पे वो बहुत ज़्यादा काम करते हैं, 18वीं तरमीम पे भी उन्होंने ही काम किया, और उसके बाद फिर जाकर आपका नेशनल फाइनेंस कमीशन जो है इसकी कोई एक एग्रीमेंट बनी और इसका एक फार्मूला बना। तो सिंध की ये मुतालबा तो बड़ा जायज़ है, ठीक, और तमाम सूबे अपने ही सूबों की आवाम के लिए, अपने हक के लिए और अपनी गवर्नेंस के मसाइल को ख़त्म करने के लिए आवाज़ उठाते हैं। बिल्कुल सही। और उसकी फेडरेशन को रेस्पेक्ट करनी चाहिए। ठीक हो गया। रुखैया साहब, आप इसमें कुछ ऐड ऑन करना चाहेंगे? साथ ही एक जुमले में ऐड ऑन कर देता हूं, ये मामला हल होने वाला है। बिल्कुल हो जाएगा। हाँ जी। सिंध के हालात आपको बेहतर होते हुए दिखाई दे रहे हैं? नहीं, सिंध के हालात नहीं, मैंने कहा ये जो इशू है, इस पे गवर्नमेंट और सिंध जो है, वफाक और सिंध, ये मामला हल होने के करीब है, 2-3 दिन और हो जाएगा। ठीक है, चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा रुखैया साहब, नवाज शरीफ साहब 6 साल बाद जो है वो पार्टी सदारत दोबारा संभालेंगे, तब्दीली आएगी? तब्दीली किस मानों में? जो अभी भी हमें लग रहा है ना कि उस तरह से हुकूमत मामलात को नहीं चला पा रही है, या बेहतर तरीके से नहीं। देखिए, नवाज शरीफ साहब हुकूमत नहीं संभाल रहे, नवाज शरीफ साहब पार्टी सदारत संभाल रहे। जी बिल्कुल सही है। सो नवाज शरीफ साहब के पार्टी सदारत संभालने से पार्टी की पोजीशन मजबूत होगी। ठीक है, पार्टी की पोजीशन मजबूत होगी तो ऑब्वियसली फिर सुन लेना, नहीं वो बिल्कुल सही कहा आपने, उसका असर भी पड़ता है। जी जी। और उसका असर हम देख भी रहे हैं। अच्छा। उससे पहले भी हम देख रहे हैं। आप यहाँ मैं कहूँगा तो अबू बकर साहब को एकदम आग लग जानी है। महंगाई आपके भी इल्म में है, आप खातून खाना भी हैं, तो आपके इल्म में होगा कि महंगाई का जो एक जिन था वो ना सिर्फ कंट्रोल हुआ है बल्कि किसी हद तक नीचे भी आया। तो मियाँ साहब जब ये पार्टी सदारत संभाल रहे हैं, इन हालात में पार्टी को सबसे बड़ा प्रॉब्लम, पार्टी ने जो 16 माह की हुकूमत संभाल ली, और उस वक्त चाहिए ये था कि ये गवर्नमेंट तोड़ के और इलेक्शन करवा देते, लेकिन मुल्क जिन हालात में था, जिस नाजुक दौर से गुजर रहा था, वहाँ इसका खुमियाजा फिर मुल्क को भुगतना पड़ना था। इससे भी लिहाजा नहीं सुने ना, उस वक्त हम डिफॉल्ट की कंडीशन में थे ना, डिफॉल्ट आपने सिर्फ सुना हुआ है,
डिफॉल्ट होते हुए नहीं देखा। हमें सिर्फ लगता है कि भाई उससे क्या होगा डिफॉल्ट होने से, ना करे। हाँ जी, ठीक है, तो वो अल्लाह ना करे वाली बात यही थी कि उस वक्त उन्होंने, बल्कि शहबाज शरीफ साहब ने कहा भी कि हमने सियासत कुर्बान कर दिया, रियासत बचाइए। उन्होंने अपने पे सारा बोझ लिया, जो कुछ किया, महंगाई हुई, जैसे तैसे करके उसके इवज उन्हें लोगों से बातें भी सुनना पड़ी। अब नवाज शरीफ साहब इसलिए पार्टी से में कि नवाज शरीफ साहब चाहते हैं कि वो दोबारा से अवाम के साथ पार्टी का राब्ता बहाल करें, उनसे MNA से मिलें, MPA से मिलें और अल्लाह करे मिलें। उसकी वजह ये है फिल वक्त जो सरिया आया हुआ है ना हमारे मिनिस्टरों की, नून लीग के मिनिस्टरों के सरों में, उसका जवाब नहीं है। ये जब अपना हुकूमत में नहीं थे, सबके साथ ही ऐसा होता है, मैं स्पेशली इनको कह रहा हूँ, ये हुकूमत में नहीं होते तो तरसते हैं ये मीडिया पे आने के लिए, और जब हुकूमत में होते हैं तो फोन उठाना गवारा नहीं करते। सीनियर लीडरशिप को अगर हम देखें तो उनमें नहीं है ऐसे, इनका लबो लहजा बदल जाता है, ये बात नरमी से करने के कायल ही नहीं होते। ये इनको लगता है कि अब तो हम सीट पे, और जब सीट पे नहीं होते उस वक्त जरा देखा कीजिए। मैं हमेशा से कहता हूँ कि हम अपने प्रोग्राम में सबको लेते हैं ना, बीपर पे हमारे प्रोड्यूसर साहब, शकील साहब, सबको लेते हैं। इनके नंबर नहीं मिलते, आपको शेर अफजल मरवत मिल जाएंगे, आपको शहरियार अफरीदी भी शायद उन्होंने कभी वो मिल जाएंगे, क्या नाम है, लतीफ़ खोसा साहब मिल जाएंगे, रऊफ साहब आ जाते हैं, रऊफ हसन साहब आ जाते हैं, ठीक है, उनसे बात। यहाँ नहीं मिलते, यहाँ क्यों? क्योंकि हम मिनिस्टर हैं। तो बात यह है कि मीडिया के साथ आपको आना चाहिए। जो अज़मा बुखारी हैं, भैया आप वज़ीर इत्तलात हैं, तो आपको तो राब्ता रखना चाहिए। आप पॉइंट ऑफ व्यू लेना हो तो कैसे लें किसी से, और आप ये काम कर रही हैं, आपको 24 घंटे आपको अवेलेबल होना पड़ेगा, आपको पता होना चाहिए कितनी मुश्किल जॉब है। लिहाजा मैं इस मामले में तो खिलाफ हूँ। मुझे लगता है कि मियाँ साहब के आने से शायद ये मामला सुधरेंगे। ठीक है, मियाँ साहब जब पार्टी के सदर बनेंगे तो वो मियाँ साहब एक हम्बल शख्सियत, वो आप कभी आपको तजर्बा, वो नाम नहीं भूलते। कभी आप उनसे मिल के देखें तो अब 3 साल बाद भी मिले तो वो बाई नेम, दोनों हाथों से सलाम लेना, जिन बंदों से वो मिलते हैं, गाड़ी तक छोड़ने के लिए आना, तो वो हम्बल शख्सियत है। वो जब पार्टी के सदर बनेंगे, चलें अच्छी बात, निज़ाम संभालेंगे, तो मुझे लगता है कि पार्टी ज़्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकती है। बहुत अच्छी बात है, अल्लाह करे ऐसा ही हो। अगला टॉपिक हम डिस्कस करते हैं, किफ़ायत शारी कमेटी की सिफारिशात। अगर इस कमेटी की अगर हम बात करें तो 2023 में किफ़ायत शारी पर हमने देखा कि 15 रुकनी कमेटी बनी, फिर इसी बरस की अगर हम बात करें तो 7 रुकनी कमेटी बनी, 2 दफ़ा कमेटियां बनी लेकिन फ़ाल नहीं हो सकी, परफॉर्मेंस नहीं दे सकी। लेकिन अब की अगर हम बात करें तो अब ग्रेड 16 की जो है 1 से लेकर 16 की जो 70,000 आसामियाँ उसको ख़त्म करने का एक फ़ैसला किया गया। अबू बकर साहब कमेंट कीजिएगा इस पर। देखिए, किफ़ायत शारी का नाम तो हम हुकूमत की इक़्तिसादी पॉलिसियों में हमेशा सुनते रहते हैं और इस पर काम भी होना चाहिए, इक़दामात भी होने चाहिए। ऐसी तमाम असामियाँ ख़त्म होनी चाहिए जो सफ़ेद हाथी बनी हुई हैं। मुख्तलिफ़ औक़ात में मुख्तलिफ़ डिवीज़न्स और वजारतें आपस में इसलिए उनको भी इकट्ठा कर दिया जाता है कि ये ओवरऑल जो तनख्वाहों और रेवेन्यूज़ का और इंतज़ामिया का बोझ है वो कम होना चाहिए। ये अपनी जगह पर अच्छे इक़दामात हैं, लेकिन साथ दूसरी तरजीहात भी देखनी चाहिए। हुकूमत के जो मुआशी मैदान में जो फ़ैसले होते हैं उनको भी देखना चाहिए, और साथ जो चैलेंजेस जो बढ़ रहे हैं उनको भी देखना चाहिए। हमारा इन सबसे ज़्यादा मसला तो असल में है गर्दिशी कर्ज़े हैं जो हमारे पावर सेक्टर में है, बिजली के खुसूसन तकरीबन 3,000 अरब रुपए तक उसके लिए चाहिए हमें। 3,000 अरब रुपए या इससे भी ज़्यादा हमारा जो गैस सेक्टर है, LNG और जो पाकिस्तान के नेचुरल गैसेज हैं, OGDCL वगैरह, ये तो वो हमें चैलेंज है। 6,000 अरब रुपए तो ये हैं। इसके अलावा जो रिसोर्सेज की एक पुअर एलोकेशन है या उसमें ओवरऑल जो करप्शन है वो अपनी जगह पर है। तो हमने जो कर्ज़ों का जो सूद देना है वो अपनी जगह पर अब मेरा ख्याल है कोई 6-7 हज़ार अरब रुपए बढ़ चुका है गालिबन। तो अब इस सारे सिनेरियो में आपके पास सारी सूरत हाल सामने। फिर पब्लिक इंटरप्राइजेज जो हैं, जो हुकूमत की, जैसे PIA है, स्टील मिल है, आपकी रेलवे है, तो आपकी फाइनेंशियल ब्लीडिंग इतना ज़्यादा हो रही है कि आपको बड़े रिफॉर्म्स करने हैं, बड़े फैसले करने हैं, फौरी निजकारी की तरफ जाना चाहिए, उसके लिए कंसेंसस करना चाहिए, पार्लियामेंट से लेजिस्लेशन करनी चाहिए, और सारे मसाइल का हल पार्लियामेंट में है। और ये हुकूमत बैठे बिठाए IMF के कहने के ऊपर टैक्सेस बढ़ा देती है, ये भी खिलाफ आइन है। इसको पहले पार्लियामेंट में लाना पड़ता है, आपको डिस्कस करना पड़ता है, अप्रूवल लेना पड़ता है, क्योंकि जब आप पूरी जिम्मेदारी पार्लियामेंट के ऊपर डालते हैं, वहां से कंसेंसस करके निकलते हैं,
تو یہ حکومت کے حق میں بھی بہتر ہوتا ہے اور عام آدمی کے پاس بھی اس کی اپریہنشن ہوتی ہے کہ یہ ناگزیر ہے اور پارلیمنٹ فیصلے کر رہی ہے. ٹھیک ہو گیا نخیر صاحب, یقیناً یہ ایک اچھا فیصلہ ہے. اس کے رزلٹ میں سالانہ جو ہے 10 کھرب روپے بچانے کا ایک ٹارگٹ جو ہے وہ رکھا گیا ہے. یہ تو بہت اچھی بات ہے. پیرلل اس کے اگر ہم دیکھیں تو وزارتوں کے معاملے میں بھی کچھ اس طرح کے ڈیسیژن سامنے آنے نہیں چاہیے. وزارتوں کے معاملے میں تو آلریڈی آئے ہوئے ہیں اس میں. دیکھیں نا, ہم کئی وزیر ہیں جو ایک سے زیادہ ان کے پاس قلمدان ہے وزارتوں کے. ٹھیک ہے, مطلب بجائے اس کے کابینہ کو آپ تو سیدھے دیں تو آپ مختصر کابینہ رکھ کے 4 بندوں کو ایک کام دے دیں نا. وزیر جو ہوتا ہے, وزیر نے کوئی مشین نہیں چلانی ہوتی, وزیر نے اوورآل اسے دیکھنا ہوتا ہے. اچھا, دوسری بات یہ جو آپ بات کریں نا جی بچت کی, یہ جو محکمے ہیں, کئی محکمے ایسے ہیں, آپ کبھی جائیں نا سڑک پہ یا کسی چھوٹے علاقے میں جائیں, مضافات میں جائیں, کوئی رورل ایریاز میں جائیں, تو وہاں آپ کو عجیب و غریب نام کا کوئی گورنمنٹ کا محکمہ مل جاتا ہے. عجیب و غریب, فلانا فلانا, مجھے تو نام بھی نہیں آتے اور کیونکہ سمجھ بھی نہیں آتے کہ یہ کیا کیا. پھر ان سے پوچھنا پڑتا ہے بھائی آپ کیا کام کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم یہ کام. اسی طرح جو ریلیٹڈ محکمے ہیں نا, اس طرح ان کی تنخواہ تو جاتی ہے, بالکل اس قسم کے محکموں والوں کی تنخواہ تو جاتی ہے. اچھا, مثال کے طور پہ محکمہ انسداد بے رحمی حیوانات ایک ہوتا تھا, یاد ہے ابو بکر صاحب آپ کو؟ اچھا, وہ کیا کرتے تھے کہ گھوڑا جو ہوتا تھا اس کو بے رحمی انسانات بلکہ ان کا مشہور بڑا ایک لطیفہ ہوا تھا, چلیں آن اے لائٹر نوٹ, کہ وہ ان کے انسپیکٹر نے روکا نا جی ایک گھوڑے والے کو, کوچوان کو, تو انہوں نے کہا گھوڑے کو کیا کھلاتے ہو؟ اس نے کہا جی میں بادام کھلاتا ہوں. انہوں نے کہا تمہارا چلان ہوگا, یعنی جو غذا انسانوں کو دی جانی چاہیے اتنی مہنگی تم گھوڑے کو بادام کھلاتے ہو. چلان ہو گیا. اگلے دن پھر اس سے پوچھا, پھر روکا, کہنے لگے کیا کھلاتے ہو؟ اس نے کہا جی میں تو اس کو روٹی کھلاتا ہوں. انہوں نے کہا روٹی یعنی انسانوں کے لیے روٹی جو بنی ہے وہ تمہیں, پھر چلان. تیسرے دن جب روکا تو اس سے پوچھنے لگا کیا کھلاتے ہو؟ کہنے لگے جی اب میں کچھ نہیں کھلاتا, میں انہوں 20 روپے دے نہ جا کے کھا جاؤ. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو ایک محکمہ اس طرح کا تھا. اس طرح کے جو محکمے ہیں چھوٹے, جن کا کام نہیں ہے, جن کے نام نہیں پتا اور ان کی تنخواہیں جاری ہیں, ان کو مرج کر دیا جائے گا یا ان کو ختم. گورننس ریفارمز, بہت اچھی بات ہے کہ آپ کی توجہ جو ہے وہ اس طرف بھی گئی ہے, بڑا اہم ٹاپک ہے. لیکن چونکہ ہمیں کلوزنگ کی طرف جانا ہے, ہمارے پاس تھوڑا سا ٹائم ہے اور میں ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے میرے پاس ڈسکس کرنے کے لیے, کیونکہ آج ہمارا شو ہے اور کل کی اگر ہم بات کریں تو سینئر ایکٹر طلعت حسین صاحب جو ہیں وہ ہم میں نہیں رہے. یقینی طور پر ایک بہت بڑا لاس ہے. نخیر صاحب آپ سے شروع کرنا چاہوں گی, کیا کہیں گے؟ سمیرا, میرا چونکہ ڈرامے سے بڑا گہرا تعلق ہے, میں اسکرپٹ بھی لکھتا رہا ہوں, ڈائریکشن بھی دی, تو میں یہ سمجھتا ہوں طلعت حسین جیسا فنکار, وہ کہتے ہیں نا صحیح معنوں میں کہ صدیوں میں پیدا ہوتا ہے. بالکل صحیح. طلعت حسین صاحب کی بخشش کے لیے ہم دعائیں بھی کی ہم نے اور فاتحہ بھی کی, لیکن میرا خیال ہے جو انہوں نے قرآن پاک کا جو ترجمہ انہوں نے جو وائس اوور کی, وہ کمال ہے. وہ میرا خیال ہے ان کی بخشش کے لیے وہ کافی ہے. آج بھی آپ اسے لگا کے سنیں تو ایک ہیبت طاری ہو جاتی ہے انسان پہ, دل نرم ہو جاتے ہیں. بالکل صحیح. تو میں یہ کہتا ہوں طلعت حسین صاحب, اللہ تعالیٰ ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ دے. بھرپور لائف گزاری, صاف لائف گزاری, بہترین لائف گزاری. جو کریکٹر کیا ہمیں آج, ہم نے ان کو بولتے ہوئے دیکھ کے اپنی زبان کسی حد تک درست کی, یعنی اردو کا لہجہ اور جو وائس اوور آرٹسٹ ہیں وہ آج بھی طلعت حسین کو, ہمیشہ آنے والی زندگی تک کرتے رہیں گے. خواتین کو ہم نے دیکھا کہ وہ کاپی کرتی تھیں خوشبخش شجاعت یا مہاپارا صفدر کو, اور مرد حضرات جو تھے وہ طلعت حسین صاحب کے لہجے کو کاپی کرتے تھے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے جی, اور ہمیشہ وہ ہمارے دلوں میں زندہ. آپ بھی اپنے کامنٹس ایڈ کر دیجیے. ورسٹائل آرٹسٹ تھے جی, اللہ انہیں غریق رحمت کرے. ہر حوالے سے وہ ایک رول ماڈل تھے. ان کے ڈرامے آپ دیکھ لیں, وائس اوور دیکھ لیں. یہ نقیب صاحب نے جو ہمارے علم میں اضافہ کیا کہ انہوں نے قرآن پاک کی جو وائس اوور بھی کیا, تو میں دعاگو ہوں کہ یہ عمل جو ہے یہ بھی ان کی بخشش کا سبب بن جائے. یہ پاکستان کی ڈرامہ انڈسٹری کا, ڈرامے کا, آرٹ کا, فنون لطیفہ کا بہت بڑا لاس ہے. ہم اوور آل لاس میں زیادہ جا رہے ہیں. اللہ سے ہماری دعا ہے کہ اس طرح کے جو صانعات ہیں وہ اس قوم کو اس سے بچائے. بالکل سے. بہت شکریہ احمد ابو بکر صاحب آپ کا بھی, گل نخیز اختر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. ناظرین آج کے پروگرام سے اتنا ہی. سمیرا مرزا کو اجازت دیجیے, خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.